وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو 2016-17 کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کا متفقہ طور پر وائس چیئرمین منتخب کر لیا گیا ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ وائس چیئرمین کا انتخاب فرینکفرٹ میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے بورڈ آف گورنرز کے سالانہ اجلاس کے دوران عمل میں آیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار ایشیائی ترقیاتی بینک کے بورڈ آف گورنرز کے سالانہ اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اگلے سالانہ اجلاس کا میزبان ملک ہونے پر جاپان کو چیئرمین منتخب کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر تاکی ہیکو نکاؤ سے ملاقات کی۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے زور دیا کہ اے ڈی بی پاکستان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر مالی وسائل میں اضافے پر غور کرے۔ انہوں نے توانائی کے شعبے کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کی $40 کروڑ کی امداد کو سراہا۔ وزیر خزانہ سے فرینکفرٹ میں جاپان کے بین الاقوامی ترقی کے ادارے جائکا کے وفد نے نائب صدر یاسوشی کینز کی سربراہی میں ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے جاپانی حکومت کی پاکستان کے لیے $1 ارب 40 کروڑ کی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے جائکا کی جانب سے توانائی کے شعبے میں اصلاحاتی پروگرام کے لیے $5 کروڑ اور رواں مالی سال میں $4 کروڑ 30 لاکھ دینے کے وعدے پر بھی جاپانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے وفد کو کراچی سرکولر ریلوے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایشیا کی معاشی صورتحال سے متعلق مباحثے میں کہا کہ ایشیا میں اقتصادی ترقی کی صورتحال انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری ترقیاتی عمل کو مزید تیز کرے گی۔ Developed economies has not been more than the adjustment in the Asian economy. It's almost the same proportion. And countries like Pakistan, Bangladesh, they are upcoming. For example, our own country, we had fiscal year 2015, 6-year high growth. We had fiscal year 2015, 7-year high growth. And fiscal year 16, we are trying to have 8-year high growth, which would be crossing 5%. So we are aiming at, for example, in next 2 fiscal years to cross 7%. I'm very optimistic that the Asia will do much better. And hopefully by 2050, I think they will probably outgrow the size and the growth of the developed economies. They may be on parallel. The per capita income might become the same as the developed world by 2050. وزیر خزانہ نے ایشیائی معیشت کے مستقبل سے متعلق سوالات پر پائیدار ترقی، ممکنہ اقتصادی تبدیلیوں اور خطے کے 4 ارب 40 کروڑ افراد پر پڑنے والے اس کے اثرات سے آگاہ کیا۔ ایک سوال پر وزیر خزانہ نے پاکستان کی موجودہ حکومت کی جانب سے 3 سال سے بھی کم عرصے میں معیشت کی بحالی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا۔ وزیر خزانہ نے یورپی یونین کے حوالے سے برطانیہ میں ہونے والے ریفرینڈم کے بارے میں کہا کہ یورپ کے بارے میں فیصلہ برطانیہ کے عوام نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کو چھوڑنے سے برطانیہ کی معیشت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مباحثے میں بھارت اور انڈونیشیا کے وزرائے خزانہ، ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر اور جرمن بینک کے نمائندے نے شرکت کی۔ مباحثہ CNBC TV پر براہ راست نشر کیا گیا۔